بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں فقیر فواد حیدر مقصودی مقصود دنیا والآخرت جلد اول باب الایمان کے درس کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے یہ حدیث بیان کی پچھلے درس میں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہماری شیخ مکرم کہ جاننا چاہیے کہ جس کے خلق سے بیوی تنگ ہو، بچے بیزار ہوں، ماں باپ پریشان ہوں، اور یہ داڑھی رکھ کر اور پگڑی باندھ کر اتراتا پھرے کہ میرے ایمان جیسا ایمان کس کا ہوگا، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ رب کریم اسے عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ مومن کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے تو اس کے دل میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی علم کی بنیاد پر، کوئی حسن کی بنیاد پر، کوئی دولت کی بنیاد پر، کوئی دنیاوی اور کوئی دینی علم کی بنیاد پر، کوئی طاقت کی بنیاد پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے بدخلقی کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا، اخلاق اچھا ہونا کیا ہے؟ تو اس کی مثال یوں دی گئی کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ وہ کفار پر شدید ہوتے ہیں اور آپس میں رحیم ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی اسی آیت کریمہ کی تشریح فرمائی اور کہا کہ دوستوں کے حلقے میں تو وہ بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے ذات کے حوالے سے بات کرے، کوئی ایمانیات کے حوالے سے غلط بات کرے، کوئی غلط عقائد کو پھیلانے کی کوشش کرے اور اس پر بندہ غیرت نہ کہے۔ غیرت بھی کرنے کی ضرورت ہے، غیرت بھی کھانے کی ضرورت ہے، اور ایسے معاملات پر غیرت کرنا یوں ہے کہ اس بندے کو اچھے دلائل کے ساتھ، مجادلہ کے ساتھ، بہتر انداز میں اس کے دلائل کا رد کیا جائے اور اس کو احساس دلایا جائے کہ ایمانیات کی کیا قیمت ہے، کیونکہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام حالات میں بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوست کے ساتھ، یار کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ بندے کو نرم سلوک کرنا چاہیے اور اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور الفاظ کو نرم رکھنا چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے اور مسکرا کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسکرانا بھی ایک مومن بھائی کا دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکیاں تمہیں اچھی لگیں اور تمہاری برائیاں تمہیں بری لگیں تو تم مومن ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی چیز تمہارے دل میں کٹ کے تو تم اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا نور نیکی اور بدی کی تمیز پیدا کر دیتا ہے اور پھر نیکی اچھی اور گناہ برے لگنے لگتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت سے بندہ مومن اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے جسے ضمیر بدی کے نام سے موصوف کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت کو پا جائے گا، وہ جسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، اور وہ شخص جو کسی بندہ سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اور وہ شخص کے کفر میں جانے کو اس طرح برا جانے جیسے کوئی اسے آگ میں ڈال دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات یعنی کفر سے نجات عطا فرمائی ہو۔ اس حدیث پاک کے مطابق تینوں صفات ایسی ہیں کہ ایمان کامل والے کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ مومن ان تین صفات کو اپنا لیتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ کون کون سی صفات ہیں؟ دوبارہ یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت کو پا جائے گا، وہ جسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ کائنات کی تمام اشیاء سے، تمام ہستیوں سے، تمام بلندیوں سے، تمام محبت کیے جانے والوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے، اس کے ایمان کامل ہوگا۔ جیسے کہ کہا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، بخاری شریف کتاب الایمان ہی کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، بغض کرے، عداوت کرے اور اللہ ہی کے لیے عطا کرے اور اللہ ہی کے لیے منع کر دے، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کامل کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ہر شے سے اوپر اللہ کی ذات، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات ہو۔ اللہ اور رسول اسے اپنے ماں باپ، مال اولاد، یہاں تک جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی و والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، آقا کریم السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک تم مال، اولاد، ماں باپ، یہاں تک کہ اپنے جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے آپ تمام کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان بھی اس وقت تک قابل نہیں جب تک تو مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس مبارک ہاتھ کی، اس دست اقدس کی جس کا رب نے ذکر فرمایا، جب وہ دست اقدس جس پر بیعت لی گئی صلح حدیبیہ کے واقعے پر اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، جس سے کنکریاں پھینکی گئی اور اللہ نے قرآن میں اس کنکریوں کو پھینکنے کا اپنی نسبت کے ساتھ ذکر فرمایا، بیعت کا اپنی نسبت کے ساتھ ذکر فرمایا، آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، آپ کے ہاتھ کے عمل کو اپنے دست قدرت کا عمل قرار دیا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر لگتا ہے تو سیدنا عمر فاروق کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ یا معلوم چلا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہو، تمام کائنات سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اور وعید فرمائی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے دنیا کی زندگیاں اور دنیا کی اشیاء اور دنیا کی رشتہ داریاں زیادہ عزیز ہوں۔ اس ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں وعید بیان فرمائی ہے۔ تو پہلے ایمان کی نشانی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ شخص جو کسی بندہ سے محبت کرے اس کی یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، جیسے پہلے بیان کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے۔ اور وہ شخص کے کفر میں جانے کو اس طرح گناہ جانے کہ جیسے کوئی اسے آگ میں ڈال دے، یعنی واپس کفر میں پلٹنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی اس کفر سے، تو اب وہ پلٹنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ گناہ سے تائب وہ ہے جو گناہ میں پلٹ کے جانا آگ میں کود جانے سے زیادہ مشکل جانے، وہ گناہ سے تائب ہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق تینوں صفات ایسی ہیں کہ ایمان کامل والے کو ہی نصیب ہوتی ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ مومن ان تینوں صفات کو اپنا لیتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ان کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ کامل ایمان اور افضل ایمان کی کیا نشانیاں بتائیں؟ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، مصروف رکھے اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے تو جو خیر و بلائیاں پسند ہو دوسروں کے لیے گڑے کودتا بھی نہیں۔ یہ مومن نہیں، مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو کہ اپنے لیے رحمت اس کو چاہیے، اپنے کے لیے اس کو فضل چاہیے، اپنے لیے اس کو ایمان پسند ہے، اپنے لیے اس کو جنت پسند ہے، اپنے لیے اس کو پاک حلال رزق پسند ہے، تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرے۔ اور آگے فرمایا اور ان کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، یعنی پسند ناپسند میں اپنے بھائی کا بھی خیال رکھے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 عادتیں ایمان میں سے ہیں۔ جب غصہ ہے تو اس کا غصہ اسے غلط راہ پر نہ لے جائے، جب بندہ خوش ہو تو خوشی اسے حق کی راہ سے بھٹکا نہ دے، اور جب بندے کی دسترس میں کوئی چیز آئے تو اس چیز کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے جو اس کی اپنی نہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بندہ غصہ میں حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، یعنی گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، حالانکہ غصہ کرنا ہی حرام ہے۔ بندے کو غصہ صرف وہ جائز ہے جو اللہ اور رسول کی اور اس کی دین کی حفاظت اور ایمان کی اس پر غیرت کرتے ہوئے جو جلال کی کیفیت واقع ہو، کہ کوئی بندہ غلط عقیدہ بیان کرتا ہو، یا اللہ اور رسول کی گستاخی کرتا ہو، یا قرآن کے معنی کو غلط معنی پہ نہ کہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتا ہو، اس مسئلہ پر بندے کی جلال کی کیفیت طاری ہو اور وہ اس کا رد کرے، دلائل کے ساتھ، دلائل کی خوبی کے ساتھ بات کرے، تو اس حد تک اس کی اجازت دی گئی ہے۔ عام حالات میں غصہ کو بھی حرام کر دیا گیا۔